ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے کا پروگرام سکھی گھر، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فضہ انصار اور حاضر ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام سکھی گھر میں، جس کے پروڈیوسر ہیں ڈاکٹر شیر دل، جو ریڈیو پاکستان گلگت سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جی جناب، میری پیاری پیاری بہنیں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میری بہنیں بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں گی۔ اس دفعہ جو سکھی گھر لائے نا، ہم تھوڑا سا آپ کے لیے چینج کر کے لے کر آئے ہیں۔ اس دفعہ ہمارے بہت بہترین سیگمنٹس ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میری بہنوں کو بہت پسند آئیں گے۔ تو جناب، باتیں بہت ساری ہو گئی، اب بڑھتے ہیں ہم پروگرام کی طرف۔ یہ پروگرام جو ہے آپ ریڈیو پاکستان گلگت سے سن رہے ہیں، جس کے پروڈیوسر ہیں ڈاکٹر شیر دل اور میں ہوں آپ کی باجی ڈاکٹر فضہ انصار۔ تو جناب، ابھی جو ہمارا پہلا سلسلہ ہے جس کی جانب مجھے اور آپ کو بڑھنا ہے، مجھے اور آپ کو سے سننا ہے، بہت بہترین سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جدید ٹیکنالوجی اور خواتین۔ جناب، اس حوالے سے ہم سے جو بات کی ہے ہماری ایکسپرٹ نے، ان کا نام ہے قرۃ العین اینی نے ہم سے بہت بہترین باتیں کی ہیں اس حوالے سے، تو آئیے سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم اینی۔ وعلیکم السلام۔ اینی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اینی، جیسا کہ آپ نے جو ہے ابھی سنا کہ جدید ٹیکنالوجی اور خواتین، یہ میرا موضوع ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ آج اس وقت جدید ٹیکنالوجی اس سے خواتین کس طرح سے استفادہ کر سکتی ہیں، ان کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہے اور کیا چیزیں ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہیں خواتین کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ آئی ہیں اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ جی میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات کروں۔ جدید ٹیکنالوجی کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں، پوری دنیا میں اتنی ساری انوینشنس ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے اور ٹیکنالوجی میں جو ایک بوسٹ آیا ہے، اس سے جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نقشہ ہی تقریباً جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں عورت کا یا پھر خواتین کا اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو میں تو کہتی ہوں کہ خواتین جو ہیں اب زیادہ جو ہیں بہت زیادہ خود مختار ہو گئی ہیں ان جدید ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے۔ اگر آپ بات کریں موبائل کی، ایک ایسی انوینشن ہے کہ جو اب ہر عورت کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کی ذریعے سے جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ اب کنیکٹڈ ہو گئی ہیں۔ وہ بہت ساری بچیاں، وہ بہت ساری خواتین جو پڑھ نہیں سکتی ہیں، وہ اسی موبائل کی وجہ سے اب جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آن لائن آپ تعلیم کہیں یا پھر آن لائن کلاسز کہہ لیں یا پھر کوئی اور جو معلومات جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹے موبائل کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں جو ہے یہ انوینشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے معاشرے میں تبدیلیاں لا رہا ہے۔ بحیثیت ایک پروفیشنل خاتون کے، میں یقین کریں کہ میں تقریباً ہی ان ساری چیزوں کی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوں۔ کوئی کسی سے رابطہ کرنا ہو، کوئی انفارمیشن لینی ہو، کوئی آپ نے جدید ریسرچز پڑھنی ہو یا کچھ ایسی چیز معلومات میں اضافہ کرنا ہو یا کوئی رپورٹ بنانا، جو بھی ہو، ہر حوالے سے جو ہے ہم ان مشینوں کے، ان گیجٹس کے جو ہیں وہ ہیں، ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں اور ان کے بغیر ہم میرا نہیں خیال کہ وہ کاغذوں کا دور ہے کہ ہم کاغذ پکڑیں، لکھیں، ان سب چیزوں کو اتاریں۔ تو آج کل مشینیں، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس ایسے آ گئی ہیں کہ وہ آپ کے بہت سارا ٹائم بھی بچاتی ہیں اور بہت سارا جو ہے آپ کا کام جو ہے وہ منٹوں میں کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے، جو معاشرہ ترقی کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی طرف ٹیکنالوجیز اور جدید جو ایڈوانسمنٹس ہیں اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہم بھی جو ہیں ترقی کر سکیں اور ہم بھی جو ہیں وہ پوری دنیا کے شانہ بشانہ جو ہے وہ چل سکیں۔ تو میں ایک پروفیشنل خاتون کی حیثیت سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جدید جو ایڈوانسمنٹ ہیں اور یہ ٹیکنالوجی ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہیں، ہمیں ان کا استعمال کرنا آنا چاہیے، ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور اس کے استعمال سے جو ہے وہ ہم خود مختار بھی ہوں گی اور ہماری آگے ترقی کے لیے ان چیزوں کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ مس اینی۔ بہت بہترین انداز سے جو ہے نا آپ نے میری سننے والی خواتین کو بتایا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی مس اینی میں چاہوں گی، اب یہ جو گیجٹس کے حوالے سے آپ نے جیسے بتایا، موبائل، واقعاً کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں فری لانسنگ کے کتنے سارے کورسز ہو رہے ہیں، بچیاں گھر بیٹھے کما رہی ہیں اور یہ تو کتنی ایک واقعاً کہ اس کے ذریعے سے ہماری ایک خاتون امپاور ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ جس سے خواتین جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں اور وہ ان کے لیے مفید ہوں۔
आप बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर फ़िज़ा, मैं आपकी इस बात से बहुत मुत्तफ़िक हूँ। आप ठीक है रोज़गार भी हासिल कर सकती हैं, इन्फॉर्मेशन भी ले सकती हैं, हर तरीके से आप जो है वो आपकी चीज़ें फुलफ़िल्ड हो रही होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें ना, तो हमारी लाइफ़ में जो है हम बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें आसान हो गई हैं और इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि अब आपके पास ऐसी-ऐसी मशीनें आ गई हैं कि अगर आपको कमर की तकलीफ़ भी है, जैसे हमारे पास हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मशीन्स हैं जो आप उस पे बैठ के आपकी मसाजेस भी हो रही होती हैं। तो ये एक जदीद जो है एडवांसमेंट की एक निशानी है कि भई आपकी कमर की तकलीफ़, जो हम पहले एक मैनुअल थेरेपी करते थे, अब वो मशीन वो काम करता है। इसी तरह अभी हमारे पास कुछ बच्चे जो हैं वो क़ुव्वत जो समाअत है उससे महरूम बच्चे आए हैं, बच्चे आते हैं हमारे पास जो 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं, तो उनका एक ख़ास एक इम्प्लांट होता है जिसको हम कोक्लियर इम्प्लांट कहते हैं, कि वो जो हेयरिंग डिवाइस होती है वो बच्चा जो है जो कान के बाहर इस्तेमाल करते हैं, जो आम अफ़राद जो इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए, तो वो मशीन जो है अब कान के अंदर भी ऑपरेशन के थ्रू जो है वो डल जाती है। तो उससे ये होता है कि बच्चे की वो मशीन नज़र भी नहीं आती और वो कान के अंदर उसको जो समाअत होती है उससे वो बेहतर तरीके से वो सुन सकता है। तो इसी तरह और बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचा रही होती हैं। अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करें, तो जो ख़वातीन हैं आजकल, आपको पता है एक लेज़र जो टेक्नोलॉजी आई हुई है, जो लेज़र टेक्नोलॉजी से जो गैर ज़रूरी जो आपके बाल हैं, चेहरे पे हैं, जिस्म पे हैं, किसी भी जगह पे हैं, हम बजाय वही ट्रेडिशनल तरीक़ों से हम जो है वो ख़त्म कर रहे होते हैं, तो हम उन मशीनों का सहारा ले सकते हैं। तो उन मशीनों के ज़रिए जो है आजकल लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो हमारे जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनका ख़त्म हो सकता है। तो मैं कहती हूँ कि हर फ़ील्ड में, हर एस्पेक्ट में ये जो मशीनें हैं, ये जदीद टेक्नोलॉजी है, वो हमें बेनिफ़िट कर रही है। और ख़ासकर जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी जो है, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया, ब्यूटी इंडस्ट्री हो जो हो, या फिर उनको जो जिस्मानी कमज़ोरी है या फिर कोई और ऐसी परेशानियों में जो मुब्तला हैं ख़वातीन हैं, तो उनके लिए तो हर लिहाज से जो मैं कहती हूँ कि एडवांसमेंट जो है वो अच्छी साबित हो रही हैं। तो ये जो इनका एक आप वाली बात है कि कमाने के अलावा भी बहुत सारे इनके हमारे जो हैं वो पॉजिटिव जो हैं इसके एस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल आपने जो है सही कहा, और हमें चाहिए कि बल्कि हम इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा भी करें। ये ज़रूरी है इस वक्त हमारे लिए ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच मिस एनी, आपने हमें टाइम दिया। जी, मेरी सुखी घर की सुखी बहनों, आपने सुना और मुझे यकीन है कि आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा भी होगा, आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। जी जनाब, मुझे यकीन है कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आया होगा। और ज़ाहिर है आप देखें ना कि हमें जब इंसान दौर जदीद है ना, तो हमें उन जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो आ गई हैं उनसे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। और अब तो देखिए आपकी कोई मुश्किल ही नहीं है, खुदा ना करे अगर बच्चों में कोई मसला है तो, या अगर माजूरी है किसी किस्म की, तो आप देखिए कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिससे जो है इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है वाक़ईन। तो हमें अपने चारों तरफ निगाह रखनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो जनाब अब हम अपने अगले सिलसिले की जानिब रवां दवां होते हैं, और जो हमारा अगला सिलसिला है वो है शख्सियत साजी। और शख्सियत साजी में जो है हम आपको मुख्तलिफ जो हमारी ख़वातीन लिखारी हैं, ख़वातीन उनके जो नॉवेल्स हैं, अफसाने हैं, उनकी वो कोटेशंस हम आपको सुनाएंगे कि जिसके ज़रिए से आपके अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा और आपके अंदर एक जोश, वलवला, लगन जो है वो चीज़ें पैदा होंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो आज हमने इंतखाब किया है खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ एक अफसाना है, और उस अफसाने की चंद जो है के पैराग्राफ आपके सामने पढ़ूंगी, और वो मैं पढ़ूंगी सबात कदम के ज़ेल में। नाम तो है आपके अफसाने का और पाकिस्तान बन गया, लेकिन ये जिस ज़मरे में मैं आपको पेश कर रही हूँ, जो मकसद है मेरा पेश करने का, वो है सबात कदम। यानी जब इंसान साबित कदम होता है ना, तो उसे मंजिल मिल जाती है, उसकी राह में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाती है। तो चलिए मैं आपको खदीजा मस्तूर के इस अफसाने के चंद लाइनें पढ़ूंगी। पाकिस्तान बन गया, सब कराची दारुल हुकूमत जा चुके थे। बड़े चचा इस सदमे से जैसे निढाल हो गए थे। बैठक में बीमारों की तरह वो हर एक से पूछते रहते,
یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہندو مسلمان ایک دم ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن کیسے ہو گئے؟ یہ انہیں کس نے سکھایا ہے؟ ان کے دل سے کس نے محبت چھین لی؟ جب وہ یہ سب کچھ عالیہ سے پوچھتے تو ان کا سر سہلانے لگتی. بڑے چچا آپ آرام کیجئے، آپ تھک گئے ہیں. اور بڑے چچا اس طرح آنکھیں بند کر لیتے جیسے خون کی ندی ان کی آنکھوں کے سامنے بہہ رہی ہے. زمانے کی بات ہے. وہ بھی زمانہ تھا جب ہندو اپنے گاؤں کے مسلمانوں پر آنچ آتے دیکھتے تو سر دھڑ کی بازی لگا دیتے اور مسلمان ہندو کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا. ایسا بھائی چارہ تھا کہ لگتا کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. پر اب کیا رہ گیا؟ دونوں کے ہاتھوں میں خنجر آ گیا. کریمن بوا فساد کی خبریں سن سن کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی. اپنے شہر میں فساد تو نہ ہوا تھا مگر سب کی جانوں پر بنی رہتی. پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. کہاں ہوگا میرا شکیل؟ بمبئی میں فساد کی خبر سن کر بڑی چچی بلکنے لگی. تمہارا پاکستان بن گیا جمیل، تمہارے ابا کا ملک بھی آزاد ہو گیا، پر میرے شکیل کو اب کون لائے گا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا اماں، وہ خیریت سے ہوگا. یہ فساد وساد 4 دن میں ختم ہو جائیں گے. جمیل بھیا ان کو سمجھاتے مگر ان کا چہرہ فق رہتا. شام سب لوگ خاموش بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ماموں کا خط آ گیا. انہوں نے اماں کو لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی خدمات پاکستان کے لیے وقف کر دی ہیں اور وہ جلد ہی جا رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو چلنا ہو تو فوراً جواب دیجیے اور تیار رہیے. بس ابھی تار دے دو جمیل میاں، ہماری تیاری میں کیا وقت لگے گا؟ ہم تو بس تیار بیٹھے ہیں. واقعاً یہ وہ جملے ہیں ختیجہ مستور کے افسانے کے. بہت بہترین افسانہ ہے. اور پاکستان بن گیا. انسان جب ثابت قدم ہوتا ہے اپنی منزل کو پا لیتا ہے، اس سے منزل دور نہیں ہوتی. ہمارا یہ ملک پاکستان، پروردگار عالم ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، الہی آمین. ہمارا ملک جن مشکلات کا شکار ہے خدا ان مشکلات کو حل کرے، الہی آمین. ہم نے کتنی قربانیوں کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا. کتنے گھرانے لٹ گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی بہنیں مائیں بیوہ ہو گئیں، شفیق باپوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. لیکن کیونکہ ثابت قدم تھے ان سب کو قربان کر کر اس خداداد مملکت میں داخل ہو گئے اور اس ملک کا پرچم بلند کر دیا. اور انشاءاللہ ہمیشہ اس ملک کا پرچم بلند رہے گا. خدا اس ملک کی حفاظت کرے، الہی آمین. ریڈیو پاکستان گلگت سے پروگرام نشر کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے سکھی گھر اور جس کے پروڈیوسر ہیں ڈاکٹر شیر دل اور میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فضا انصار. تو جناب نے مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا اس پروگرام کو بھی پسند کریں گے کیونکہ ہمیشہ سے ہمیں آپ کی آراء اور خطوط سے پتہ چلتا رہا ہے کہ آپ اس پروگرام کو کتنا پسند کرتی ہیں. میری بہنیں اسے سنتی ہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گی اپنے سب سننے والوں کا، اپنی بہنوں کا، کیونکہ خاص یہ میری بہنوں کے لیے جو ہے یہ پروگرام ہے. خدا میری بہنوں کے گھروں کو آباد رکھے، سکھی رکھے، ہر طرح کا سکھ اور چین عطا کرے، الہی آمین ثم آمین. جی جناب، آپ کے جو خطوط ہوتے ہیں نا وہ ہمارے لیے بڑی ایک انرجی ہوتے ہیں، ہمیں بہت حوصلہ دیتے ہیں. تو اپنے خطوط اور اپنی آراء سے ہمیں ہمیشہ آپ لوگ آگاہ کرتی رہیے گا. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے جب ہم آپ کے خطوط پڑھتے ہیں اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی آپ اس پروگرام کو سنتی ہیں. ہمارا جو اگلا سلسلہ ہے اس کا نام ہے فخر پاکستان. فخر پاکستان سے یقیناً آپ سمجھ گئی ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ میری سننے والی بہنوں اور بیٹیوں میں بھی ہمارا پاکستان کا فخر موجود ہے اور یہ میری آنے والی نسل بھی فخر پاکستان بنے گی انشاءاللہ العزیز. کل انشاءاللہ ایک دن آئے گا ایک پروگرام میں میری جو ہے سننے والی بہنوں میں سے کوئی میرا فخر پاکستان یہاں موجود ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو جناب اس فخر پاکستان میں ہماری بہت ساری خواتین کے جنہوں نے بڑے نام روشن کیے مختلف
جسے کہنا چاہیے شعبوں میں اپنے آپ کو منوایا ہے، ان شعبوں میں بھی خود کو منوایا کہ جو ہمارے یہاں خالص کہا جاتا تھا کہ یہ صرف مردوں سے وابستہ شعبے ہیں، یہاں صرف مرد ہوتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک کہ پروردگار عالم نے کہ مرد اور عورت میں صرف یہ فرق رکھا ہے کہ عورت جو ہے جسمانی طور پر کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم ہر شعبے میں جا سکتے ہیں اور اپنا لوہا منوا سکتے ہیں محنت کے بل بوتے پر۔ تو جناب جو ہمارا سلسلہ ہے فخر پاکستان، تو آئیے سنتے ہیں۔ سمینا بیگ دنیا کی مغرور چوٹیوں کا دل ہلا دینے والی گلگت بلتستان کی بیٹی، گلگت بلتستان کے ایک انتہائی دور افتادہ، پسماندہ اور پہاڑ بن لیکن قدرتی حسن و جمال اور سیاحتی امکانات سے مالا مال وادی شمشال کے ایک گھر میں پیدا ہونے والی بچی کے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر یہ لڑکی اپنے بلند عزم اور حوصلے سے دنیا بھر میں گلگت بلتستان اور پاکستان کا نام روشن کرے گی۔ اس لڑکی کا نام سمینا بیگ ہے، جس کے قدموں نے دنیا بھر کے بلند ترین اور مغرور چوٹیوں کی نخوت و سطوت کو رونٹ ڈالا۔ جو عمر لڑکیوں کی گڈا گڈی کھیلنے اور جھولا جھولنے کی ہوتی ہے، اس عمر میں سمینا بیگ نے پہاڑوں پر چڑھ کر اپنے اندر کے کوہ پیما کو جلا بخشی۔ سمینا بیگ کا بچپن اس کے چاروں طرف کھڑے پہاڑوں کی دوستی میں گزرا۔ یہ پہاڑ ان کی معمول کی گزرگاہ تھے۔ وہ ان سنگلاخ پہاڑوں کے ساتھ کھیلتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے خوابوں کا قلعہ تعمیر کر کے اس پر اپنی فتح مندی کا پرچم لہرانا چاہتی تھی۔ اپنے ان خوابوں کو تعبیر کے روپ میں دیکھنے کا جنون اسے کوہ پیمائی جیسے جان لیوا اور مشکل ترین کھیل کی طرف لے آیا۔ کوہ پیمائی ایک لڑکی کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر ناممکن حد تک مشکل کام ہے، اور سمینا بیگ کا جنون تھا کہ اس نے نہ صرف اس مشکل کام کا آسانی سے انتخاب کیا، بلکہ وہ اپنے عزم کی ضیاءخیز روشنی سے اس مشکل کام کے ہر تقاضے کو آسانی سے پورا بھی کرتی رہی۔ سمینا بیگ اپنے اس سفر میں اکیلی ہرگز نہیں تھی، بلکہ ان کا بھائی مرزا علی بھی ان کے ساتھ ان کی مہمات کا ساتھ ہی رہا۔ سمینا بیگ کی پشت پر ان کا پورا خاندان رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سمینا بیگ نے کوہ پیمائی جیسے مشکل کام میں رہنمائی اور تربیت حاصل کی اور دنیا بھر کے لیے ایک مثال بنی۔ اپنے جنون کی تصویر کشی کرتے ہوئے سمینا بیگ کہتی ہیں، جب میں چھوٹی سی تھی تو کہانیوں کی صورت میں میرے بھائی مجھے پہاڑوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ جب آپ بڑی ہو جائیں گے تو پھر ہم کلائمبنگ کریں گے۔ تو بچپن سے اس نے مجھے مینٹلی پریپیئر کیا تھا کہ ہم نے یہ کام آگے کر کے جانا ہے، اور خود اس نے 16 سال کی عمر میں سٹارٹ کیا۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں جب میں دیکھتی تھی کہ باہر سے خواتین آتے ہیں ہمارے ملک میں کلائمبنگ کے لیے، تو ہمارے ملک سے کوئی خاتون نہیں ہے جو اس کھیل میں، تو میں نے کہا کہ ویسے تو دوسرے کھیل اسپورٹس میں ہے خواتین، کرکٹ میں ہے، اسکواش میں اور ٹینس میں، لیکن اس اسپورٹس میں کوئی نہیں تھا۔ تو ہم نے کہا کہ الگ سے کرے، یونیک کرے اور تھوڑا ڈفرینٹ کرے۔ میں نے اسے ایز اے فرسٹ پاکستانی پروفیشنل ماؤنٹینئرنگ میں نے پروفیشن لیا۔ تو بھائی سے سب کچھ ٹریننگ وغیرہ بھائی سے حاصل کیا میں نے، اور اس کھیل کو پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے اور اسپیشلی خواتین کو امپاور کرنے کے لیے کہ اگر پاکستان کے ایک خاتون ماؤنٹین کلائمب کر سکتی ہے تو وہ اپنے جو اپنی زندگی میں وہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کلچرل دائرۂ کار میں رہ کے، اپنے مذہبی دائرۂ کار میں رہتے ہوئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایک لڑکی پہاڑ سر کر سکتی ہے تو وہ اپنے کیپیسٹی میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سمینا بیگ نے 2013 میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر سبز ہلالی پرچم لہرانے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما اور تیسری پاکستانی کوہ پیما کا اعزاز حاصل کیا۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی پر سبز ہلالی پرچم سر بلند کرتے وقت سمینا بیگ کے کیا جذبات تھے، آئیں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ایوریسٹ جب میں نے سمٹ کیا اور پاکستان کا پرچم لہرایا، فرسٹ پاکستانی خاتون 22 سال کی عمر میں، تو یہ میرے لیے مطلب ایک انفارگیٹیبل مومنٹ، اور اس کو میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی، کیونکہ ایک مسلمان خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کی خاتون، تو اوبیسلی بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ پاکستانی خاتون اور پہلی خاتون جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا اور پاکستان کے سبز ہلالی پرچم اس چوٹی پہ لہرایا، تو اوبیسلی بہت خوشی کا مقام تھا میرے لیے، اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے میں اور میرے بھائی وہاں پہ۔ اور
جب میں سمٹ پہ پہنچی تو آبویسلی آنکھوں میں آنسو، اور جب میں نے پاکستان کا پرچم لہرایا تو وہ لمحہ میرے لیے مطلب نہ بھولنے والی لمحہ ہے، اور وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جب اس نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کا غرور اپنے قدموں تلے رون ڈالا، اس وقت سمینہ بیگ کی عمر محض 22 سال تھی۔ سمینہ بیگ کی فتوحات کی کہانی جرأت و جاں فشانی کی تابناک مثالوں کی امین ہے۔ سمینہ بیگ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ 8 ماہ کے قلیل عرصے میں 7 بر اعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والی پہلی مسلمان پاکستانی کم عمر کوہ پیما ہیں۔ انہوں نے روس کے بلند ترین پہاڑ، الاسکا کی بلند ترین چوٹی، انڈونیشیا کی بلند ترین چوٹی، افریقہ، امریکہ اور انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹیوں کے ساتھ ساتھ ارجنٹائن کی بلند ترین چوٹی کو بھی سر کر کے نئی کوہ پیمائی کی ایک تاریخ رقم کی۔ سمینہ بیگ کی یہ عظیم اور بے مثال جدوجہد کا مقصد کسی اعزاز یا بین الاقوامی ٹائٹل کا حصول ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ دنیا بھر میں جا کر پاکستان کی جانب سے محبت، امن، صنفی مساوات، عالمی بھائی چارگی اور خواتین کے حقوق کا پیغام پھیلانا چاہتی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ یوں کئی ممالک نے ان کے اس پیغام کو نہ صرف شاندار انداز میں سراہا بلکہ ان کی کوششوں کی معاونت بھی کی۔ سمینہ بیگ نے اپنے عزم اور قوت ارادی سے دنیا کوہ پیمائی کی تاریخ میں اپنا نام اور مقام رقم کروا کر یہ ثابت کر دیا کہ گلگت بلتستان کے ایک پسماندہ اور دور افتادہ وادی شمشال کی بیٹی اپنے جذبے اور جنون اور جہد مسلسل سے کیسے کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتی ہیں۔ مملکت عزیز پاکستان اور خصوصاً گلگت بلتستان میں ایسے باہمت، جنو آثار، پیکر استقلال اور بلند حوصلہ نوجوانوں کی ہرگز کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں کے بسنے والے نوجوانوں کے اندر تخلیقی اور تعمیری صلاحیتوں کی تلاطم خیز موجیں ہر آن رواں ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ان نایاب اور بیش بہا ہیروں کو تلاش کرنے والی چشمے جوہری کی ضرورت ہے، جن کو تلاش کرنے کے بعد ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ان کو روشن ستارہ بنایا جا سکے۔ گلگت بلتستان کی خواتین ہر شعبہ زندگی میں اپنا نام اور مقام بنا سکتی ہیں۔ جی جناب، یہ پروگرام سکھی گھر ریڈیو پاکستان گلگت سے نشر کیا جا رہا ہے، جس کے پروڈیوسر ہیں ڈاکٹر شیردل۔ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فضا انصار۔ تو جناب، مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہمارا ہر سلسلہ بہت پسند آ رہا ہے۔ ہمیں اپنی آراء سے جو ہے آگاہ کرتے رہیے گا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلسلے کی طرف، جس کا نام ہے دوش بدوش۔ دوش بدوش سے آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ یعنی کہ جسے کہنا چاہیے نا کہ مرد اور عورت دونوں ایک گھر کو لے کر چلتے ہیں، ایک گھر کو بناتے ہیں، یعنی میاں بیوی مل کر ایک خاندان کو جو ہے وہ معاشی طور پر مضبوط کرتے ہیں، اور میاں بیوی ہی ہیں کہ دونوں اپنے گھر میں کشادگی لے کر آتے ہیں، کفالت کرتے ہیں۔ تو جب دونوں مل کر کام کریں تو ظاہر ہے کہ گھر میں مزید خوشحالی آتی ہے، اور جو گھر کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی جو ہے کسی حد تک کم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ چیز تو ہمیں ہمارا دین اسلام بھی کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ معاشی طور پر گھر میں ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ تو اگر ایک عورت معاشی طور پر اپنے شوہر کا ساتھ دے کہ شانہ بشانہ رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایک پڑھی لکھی عورت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی محکمے میں شعبے میں جا کے جاب کرے گی، لیکن اگر کوئی پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ کسی ہنر سے وابستہ ہو کر جو ہے اپنے شوہر کا ساتھ دے گی، اور دونوں مل کر پھر بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ظاہر ہے کہ خرچ کریں گے، صرف کریں گے اپنا ٹائم بھی، اور جو بھی ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر لگتا ہے۔ تو دوش بدوش میں ہم نے اپنی جو ہے نا مختلف خواتین کے ویوز لیے ہیں کہ جو دوش بدوش اپنے خانوادوں کو لے کر چل رہی ہیں، اپنے گھر کی خدمت کر رہی ہیں شوہر کے ساتھ ساتھ، اور وہ آگے بڑھی ہیں۔ تو جناب آئیے ان خواتین کی گفتگو سنتے ہیں۔
میں اس بات سے متفق ہوں کہ دیکھیں میاں بیوی جو ہیں وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو وہ اوبویسلی جس طرح زندگی ایک ساتھ انہوں نے گزارنی، اسی طرح اگر ذریعہ معاش کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی میاں بیوی اگر کما کے ایک گھر کو چلا رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو اس لیے بھی اچھا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کی ضروریات کو ایک دوسرے کی پھر اس حساب سے انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کو ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو دونوں مل کے کما رہے ہیں تو وہ زیادہ ایک طریقے سے ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کی پھر اس طرح جب ایک عورت پڑھتی ہے اگر وہ اس معاشرے میں جو ہے وہ کامیاب ہے. دیکھیں ایک ایسا دور آیا ہوا ہے، ایک ایسا کمپٹیشن کا دور ہے کہ انسان جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا چاہتا ہے اور اچھے سے اچھے کی اس کو امید ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس میں کوئی قباحت نہیں کہ جی میاں بیوی دونوں مل کے جو ہیں وہ اس نظام کو جو ہے وہ ذریعہ معاش کو چلائیں. تو آج کل جو ہے ہیلدی فیملی کی یہی نشانی ہے کہ جی میاں بیوی مل کے جو ہے اس گھر کو چلا رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہماری بی بی خدیجہ تھی وہ ایک تاجر خاتون تھی، تو یہ ہمارے لیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ایک ہمارے لیے ایک مثال ہے. تو وہ چاہے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے، چاہے پڑھ لکھ کے وہ ٹیچر بنے، جو بھی بنے، وہ اگر اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں فائنینشیل اسپیکٹس میں تو یہ ایک خوش آئین بات ہے. اور اس بات کو ہمیں سب کو سمجھنا ہوگا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ کیسا دور آیا ہے، کیسا وقت آیا ہے، مہنگائی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. یا پھر بچوں کی ہی اگر آپ بات کریں، ان کی اچھی پرورش کے لیے، ان کی جسمانی ذہنی جو بھی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں اور ماں باپ کا ذریعہ معاش بھی ہو، اور تاکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے، اچھی ان کی نشو و نما ہو. تو میں اس چیز کو تو بہت انڈورس کروں گی. میں خود ایک خاتون ہوں، پروفیشنل خاتون ہوں، تو میں خود بھی یہ سوچتی ہوں کہ اگر گھر بیٹھی ایک خاتون اور ایک کام کرنے والی خاتون میں بہت فرق ہوتا ہے. اس کے اندر ایک الگ کانفیڈنس آتا ہے، وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مرد کے جو ہے وہ برابر سمجھتی ہے، اس سینس میں کہ بھئی جتنا وہ کماتا ہے اتنا وہ خود بھی کما سکتی ہے. تو وہ مرد اور عورت کے درمیان وہ تفریق کو ختم کرتا ہے اور اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ بھی ان کی بلڈ ہوتی ہے. اور یہ جو ہے میرے لحاظ سے یہ بہت اچھی بات ہے اور خوش آئین بات ہے. السلام علیکم. میں اور میرے شوہر تقریباً 2005 میں فوت ہو گیا. اس وقت میرے بچے بہت چھوٹی تھی اور اس سے میں اسکول میں آئی تھی. اسکول میں کام کر کے ابھی میرے بچے نے پڑھا ہے، جو بڑا ہو گیا. میں ابھی محنت کرنے کی مجھے فرض ہے اور میرے بچوں کے لیے حالات کمائی، ان کو کھلایا پلایا. ابھی شکر ہے، بس ابھی میں اسکول میں ان کا کام کروں گے اور پھر بھی میں اپنا خاندان کے لیے حلال کمائی کیا ہے، حلال میں کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے ابھی تک میں اسکول میں ہوں. ان کے ان کے جو کام ہوتے ہیں نا، وہ ٹیچروں کی بات مانتی ہوں، ان کے بس پیرنٹ کی عزت کرتی ہوں. بچوں کا خیال رکھنا ہے. اس طرح کا ہمارے بہت اس سے کچھ مجھے فائدہ اٹھایا. میں نے بچوں کو پڑھایا، رزق کھایا، حلال کمائی کیا ہے. اور میرے شوہر نے بہت پہلے سے فوت ہو گیا تھا. میں بچوں کے لیے ابھی شکر اللہ تعالیٰ نے بس بچوں کو بڑا کیا ہے. اس تک ابھی تک میں نے ان کو اسکول میں کمائی کیا ہے، محنت کیا ہے. اب بچوں کو بڑا ہو گیا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو جو ہے ہمارا ہر سلسلہ بہت پسند آ رہا ہے اور آئے گا انشاءاللہ. تو یہ پروگرام ریڈیو پاکستان گلگت سے نشر کیا جا رہا ہے اور جناب اب جو ہمارا اگلا سلسلہ ہے وہ ہے ہمارا گھر ہماری پہچان. جناب جس طریقے سے خواتین پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، خواتین اپنے تمام سماجی مسائل سے گزرتے ہوئے ایک خاتون اپنے گھر کی مکمل ذمہ داری اٹھاتی ہے اور پھر اپنے جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ جس گھر میں وہ رہتی ہے، کہ جس میں رہنے والے تمام افراد کی ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت ہے، وہ سب اس کے کاندھوں پہ ہوتی ہیں. اور پھر ایک خاتون کے گرد رہنے والے باقی افراد، ظاہر ہے کہ وہ جس گھر میں رہ رہی ہے تو اس گھر میں اس کے اور بھی اس سے وابستہ رشتے ہیں، ان کی وہ ذمہ داریوں کو اٹھاتی ہے اور ان ذمہ داریوں کو اٹھا کر جسے کہنا چاہیے کہ پورے ایک خاندان کی ذمہ داریوں کو اٹھاتی ہے اور پھر وہ ایک پہچان بن جاتی ہے. ان تمام ذمہ داریوں کو لے کر چلتی ہے اور پھر ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے معاشرے کو وہ بہترین افراد دیتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک فرد سے خاندان
خاندان بنتا ہے, خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے. تو اب اگر دیکھا جائے تو ایک عورت ہی ہے کہ جس کے ناتواں کاندھوں پر معاشرے کی ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ زیادہ وقت بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ماں ہی جو ہے تربیت کا محور اور مرکز ہوتی ہے. اس حوالے سے اس میں ہمارے پاس ایک ڈرامائی فیچر ہے, تو چلیے آئیے ہم اور آپ سنتے ہیں. معصومہ, او معصومہ, کہاں مر گئی ہو؟ معصومہ, جی امی آئی. سنائی نہیں دیتا یا کانوں میں روئی ٹھونس کے بیٹھی ہو؟ کمبخت ماری. امی کیا ہوا؟ کپڑے دھو رہی تھی. امی چائے. اف, اتنی زیادہ چینی. تمہارا وہ چپراسی باپ ہمارے گھر میں چینی کی بوریاں لا کر نہیں چھوڑتا, اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں. مجھے مارنے کی اچھی ترکیب سوچی ہے تم نے. امی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی, مگر آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, بار بار میرے اس غریب باپ کا تذکرہ برے الفاظ میں مت کریں. اگر تم نے اپنی نیت ٹھیک نہیں کی تو میں تمہارے پورے خاندان کا تذکرہ انہی الفاظ میں کروں گی, سمجھی؟ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. آپ کی کڑوی باتیں اور سارے ظلم سہ کر بھی میں آپ کو ساس نہیں اپنی ماں کا درجہ دیتی ہوں. میں بے شک ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, مگر غریب ہونا میرا جرم کیوں بن گیا ہے؟ ایک غریب گھرانے کی لڑکی کو اپنی بہو بنا کر جرم تو میں نے کیا ہے. جب سے تیرے قدم اس دہلیز پر پڑے ہیں غریبی نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں. امیری غریبی تو اللہ کی دین ہے امی, ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے, پروردگار سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے. دولت عورت کے نصیب کے ساتھ آتی ہے. تیرے ہاتھوں میں کہیں بھی دولت کی لکیر نظر نہیں آتی مجھے. امی میں آپ کے ساتھ بحث میں الجھنا نہیں چاہتی. کہیں غلطی سے میرے منہ سے ایسی بات نکلے جس سے آپ کی گستاخی ہو, جو میں کرنا نہیں چاہتی. اریبہ اسکول سے آتی ہوگی, اس کے لیے کھانا گرم کرتی ہوں. السلام علیکم دادی اماں. جاؤ, تمہاری امی نے کھانا گرم کیا ہے. ماں بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی دل نہیں کرتا میرا. امی کیسی طبیعت ہے؟ آ گیا میرا لال. طبیعت کا کیا پوچھتے ہو بیٹا, اپنی قسمت کا رونا رو رہی ہوں. خیر تو ہے امی, لگتا ہے آج پھر معصومہ سے کوئی طلاق کلامی ہوئی ہوگی. تجھے تو پتا ہے میرے تو منہ میں زبان ہی نہیں ہے میرے بیٹے. 4 گز کی زبان تو تیری بیوی کی ہے. کچھ کہا اس نے؟ کچھ کہے تو خیر ہے, وہ تو جب زبان کھولتی ہے تو منہ سے آگ اگلتی ہے, آگ آسمان سر پر اٹھاتی ہے. اچھا, اتنا سمجھاتی ہوں عورت ذات کو اتنا چرب زبان نہیں ہونا چاہیے. صحیح کہتی ہوں, مگر وہ میری بے عزتی پہ بے عزتی کیے جاتی ہے. اس کی زبان کاٹ کے پھینک دوں گا. اس کی یہ مجال وہ میری ماں کی بے عزتی کرے. کہاں ہے وہ معصومہ؟ معصومہ, معصومہ, اگر میری ماں پتھر کو لکڑی کہے تو ہاں کہنا, بحث نہیں کرنا. اس کے ہر ظلم کو یہ سمجھ کر سہنا کہ اللہ رب عزت نے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان سے دوچار کر دیا ہے. اس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. میں نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی ہیں. میں مانتا ہوں میری ماں ایک انتہائی لالچی اور بد اخلاق عورت ہے. ایسی عورت کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا بھی شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو, مگر میری خاطر, اپنی بیٹی کی خاطر, اس گھر کی خاطر آپ کو زہر کا یہ گھونٹ پینا ہوگا. میں سب سمجھتی ہوں. میرے ماں باپ نے میری تربیت ایسے نہیں کی کہ میں اپنے بزرگوں کا لحاظ بھی بھول جاؤں. میری طرف سے آپ بے فکر رہو. آپ کی خاطر مجھے انگاروں پر بھی چلنا پڑے تو ہنس کر چلوں گی. آپ سے ہمیشہ قربانی کا تقاضا کر کے مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے. میں اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں. آپ بیٹھو, میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں. بس رہنے دو, کھانے کو دل نہیں کرتا. میرا تو امی کے تانے اور گالیاں کھا کھا کے پیٹ بھرتا ہے. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں جا کے کوئی کام تلاش کرتا ہوں. ایک طرف بے روزگاری, دوسری طرف امی کا رویہ. اگر آپ بھی نوکری نہ کرتی تو گھر میں تو فاقے ہی ہوتے. ایسی باتیں نہیں کرتے. اگر میں نوکری نہ کرتی تو اللہ پاک کسی اور وسیلے سے رزق دیتا. اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟
बाबा मेरे स्कूल शूज फट गए हैं, नए लाओ ना। जरूर लाऊंगा बेटी। बेटी मुझे एक पानी पिलाओ ना, ये सामने जग पड़ा हुआ है। जी बाबा लाती हूँ। जब मेरी बेटी मुझसे कोई चीज लाने को कहती है तो अपने फटे जेब को देखकर रोना आता है। आखिर कब तक अपनी बेटी को झूठी तसल्लियां देता रहूं? आखिर हमारे हालात कब सुधरेंगे? इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। बाबा पानी। थैंक यू बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। देखो ना अम्मी, बाबा भी बेरोजगार है। आप अस्पताल में नर्स की ड्यूटी करके घर का चूल्हा चलाती हो, दादी की महंगी दवाइयाँ भी लाती हो, मेरे तालीम के अखराजात भी है। मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। मगर कैसे बेटी? अम्मा, हमारे हमसाये में जज साहब है ना, उसके घर में जाके काम करूँगी। काम बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़े से बर्तन धोना होता है, झाड़ू देना होता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तुम्हारे साथ घर में काम नहीं करवाती, किसी और के घर में जाकर काम करोगी। तुम्हारे हाथों में इतनी जान है। अब हाथों में जान पैदा करनी होगी। फटे पुराने जूते पहनकर स्कूल में जाकर लोगों की बातें सुनने से बेहतर है मैं मेहनत करूं। हमारे स्कूल टीचर कहते हैं कि मेहनत करने में हार महसूस नहीं करना चाहिए। अगर आपके बाबा को पता चला तो मुझसे बहुत नाराज होंगे। बाबा शाम को घर आते हैं, मैं स्कूल से आके सिर्फ 2 घंटे उनके घर में काम करूंगी। अब तुम्हारे ये नाजुक हाथ लोगों के बर्तन धोएंगे। अम्मा आप रो रही हैं। आपको तो अपनी बहादुर बेटी पर फख्र करना चाहिए। ठीक है बेटी, मगर अपना ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, मैं कल से ही काम पर जाऊंगी। अभी तुम अपना होमवर्क करो, मैं अम्मी को दवाई खिला के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। लाड साहब की बच्ची आजकल देर से आने लगी हो। आंटी आज स्कूल का होमवर्क ज्यादा था इसलिए देर हुई। अच्छा, या होमवर्क करो या नौकरी, तनख्वाह ऐसे नहीं मिलती। तुम स्कूल क्यों जाती हो? 5वीं 6ठी के बाद वैसे भी तुमने स्कूल छोड़ना है। तुम्हारी माँ अस्पताल में मरीजों के बिस्तर साफ करती है, तुम डॉक्टर तो नहीं बन सकती ना। आंटी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं क्लास 1 से अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, यहाँ काम में तो तुम बड़ी कामचोर वाकई हुई हो। जाओ दफा हो जाओ, किचन में जाके बर्तन धो लो, कमरों की सफाई भी अच्छी से करना, और हाँ सुनो, वॉशरूम की भी सफाई करो। आंटी वॉशरूम? जी क्या हुआ? अगर वॉशरूम साफ नहीं करना चाहती हो तो कल से काम पे मत आओ। हम तुम्हें यहाँ डेकोरेशन पीस बना के नहीं लाए हैं, काम करोगी तो तनख्वाह मिलेगी। जी आंटी करूँगी। ये लो तुम्हारी पिछले महीने की तनख्वाह 3000 रुपए। शुक्रिया आंटी। जाओ बस अब काम शुरू करो। जी आंटी जाती हूँ। बड़ी आई है, क्लास में फर्स्ट आती है, घर में खाने को रोटी नहीं है, गरीब लुच्चे लोग। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे मेरी प्रिंसेस आ गई। अम्मा ये मेरी तनख्वाह। बेटी, जज साहब की बेगम सख्ती तो नहीं करती? अरे नहीं अम्मा, वो तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। उनके घर में बहुत से नौकर है, छोटा मोटा काम मुझसे करवाती है। फिर तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? तुम्हारे हाथों की जिल्द भी पत्थर जैसी सख्त हुई है। नहीं अम्मा, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। अम्मी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बेटा आज 3 दिन हो गए, मेरी दवाई खत्म हो गई है, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। देखो मेरे पाँव की सूजन कितनी बढ़ गई है। वाकई अम्मी सूजन तो बहुत हो गई है, मैं आज ही दवाई लाता हूँ। मासूमा कहाँ है? होगी अंदर कमरे में, मुझे मारने की कोई नई तरकीब सोच रही होगी। मैं देखता हूँ।
बाबा आ गए। क्या हुआ, परेशान नजर आ रहे हो? जेब में 2 टके नहीं है, अम्मी की दवाई लाना है, परेशानी तो होगी ना। परेशान क्यों होते हो? ये लो 2000 रुपए, मैंने बचा के रखे थे, बाकी खैर है, अम्मी की दवाई लाजमी लाना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमेशा मेरी मुश्किल में काम आती हो। मैं जाके दवाई लाता हूँ। अब जाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जाओ अंदर जाके मेरे बेटियों के जूते पॉलिश करो, किचन और वॉशरूम की सफाई भी अच्छी तरह करो। अगर काम सही नहीं करोगी तो तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काटूंगी, समझी ना? जी आंटी। किरण बेटा, मेरे सोने के कंगन और अंगूठियां नहीं मिल रही है, तुमने देखा तो नहीं? अम्मी का लिए अरीबा सफाई के बहाने कमरे में फिर रही थी, अलमारी भी खोल रही थी। बिल्कुल सही कह रही हो, ये गरीब लोग होते ही चोर। अरीबा, अरीबा, जल्दी यहाँ आओ। जी आंटी। मेरे सोने की कंगन और अंगूठियां कहाँ छुपाए हैं? जल्दी निकालो, वरना मार मार के जिंदा लाश बना दूंगी। जल्दी निकालो। आंटी, सोना कैसा होता है? मैंने जिंदगी में देखा तक नहीं, और मुझे चोरी की आदत है नहीं। अच्छा, तुम चोर भी हो और चालाक भी हो। किरण, डंडा लाओ, ये ऐसे नहीं बोलेगी। ये लो अम्मी। बताओ जल्दी, कहाँ छुपाए हैं? जल्दी बताओ। खुदा के लिए आंटी, मुझ पर जुल्म मत करो, मैं चोर नहीं हूँ। तुम्हारे बदन का एक एक हिस्सा बोलेगा, तुम चोर हो। किरण, कैंची ला के इसके बाल काटो, मैं इस्त्री गरम करके लाती हूँ। आंटी, मेरा बदन जख्मों से चूर चूर हुआ है। बाजी, आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मेरे बाल मत काटो। सारे बाल साफ कर दो, ये नौकरी के लिए नहीं, चोरी के घर से आई थी। तुम हटो, मैं इस पर गरम इस्त्री लगाती हूँ। आंटी, इस्त्री मत लगाओ, मैं कसम खाती हूँ, मैंने ये चोरी नहीं की है। अभी देखती हूँ, तेरे तो बड़े भी बोलेंगे। मुझे जला दिया आंटी ने। इसे पुलिस के हवाले करते हैं। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, चोर डाकू, निकलो मेरे घर से। मैं कैसे घर पहुँचूंगी? मैं तो आधे रास्ते में ही मर जाऊंगी। अरीबा, ये क्या हालत बना के आई हो मेरी जान? ये जख्म, ये जला हुआ बाजू, तुम्हारे बाल, बताओ बेटी, बताओ क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। जज साहब की बेगम ने मुझ पर सोने के जेवर की चोरी का इल्जाम लगा के मारा है। मैं कसमें खाती रही, वो मुझे मारती रही। अम्मा, आप मुझे जानती हो ना, मैंने कभी चोरी नहीं की है, फिर उन्होंने मुझे इतना जुल्म क्यों किया? उठो बेटी, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे एक एक जख्म का हिसाब लूंगी, चलो मेरे साथ। भाई साहब, खुदा के लिए हमें अदालत तक पहुंचा दो, आपको दुआएं दूंगी। अब्दुल शकूर वल्द नूर खान बनाम सरकार हाजिर हो। चलो चलो चलो, अंदर बुलाया, चलो निकल तुम, जैसा तो बुलाया। हटो सामने से, मैंने जज के पास जाना है, मुझे मत रोको। देखिए बीबी जी, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती, ये अदालत है। मुझे कोई रोक के दिखाए। अपनी बच्ची के जिस्म पर लगे जख्मों को देखकर मैं भी जख्मी शेरनी बन गई हूँ। हटो मेरे सामने से। जज साहब, लोगों को इंसाफ देने वाले मुंसिफ, देख, आज मेरी बेटी आपके घर से जख्मों से शराबूर होकर आई है।
आपकी अदालत में भी जब तक कोई मुलजिम अपने जुर्म का इकरार न करे या गवाह पेश न हो, आप भी सजा नहीं दे सकते। तो आपके घर वालों को ये इख्तियार किसने दिया था कि मेरे 8 साल की मासूम बच्ची बगैर सबूत की इतनी बड़ी सजा दी जाए? बीबी, आपके साथ जो भी हुआ है यकीनन गलत हुआ होगा, मगर आप पर अदालत का एहतराम भी फर्ज है। अदालत का एहतराम था तो आपके सामने अपनी जख्मी बच्ची को लेकर पेश हुई हूँ जज साहब। कानून का एहतराम न होता तो मेरे बाजू में इतनी जान थी कि आपके घर में घुसकर आपकी जालिम बीवी को घसीटते हुए यहाँ लाती। मैं पुलिस को हुक्म देता हूँ, मुलजिमा को अदालत में पेश किया जाए, चाहे वो मेरी बीवी हो या बेटी। देखो मेरी मासूम बेटी की हालत, इसके जिस्म से रसते हुए खून को देखें। हम इंसाफ के लिए किसके पास जाएं जज साहब, किसके पास? इस बच्ची को अस्पताल पहुंचाते हैं। मेहरबानी जज साहब, 10 साल से अस्पताल में लोगों के जख्मों का मरहम करती रही हूँ, अपनी बच्ची के जख्मों का इलाज भी कर सकती हूँ। बस मुझे सस्ता इंसाफ चाहिए जज साहब। न मैं वकील कर सकती हूँ, न मेरे पास कोई गवाह है सिवाय अल्लाह पाक के। मुलजिमा को पेश किया जाए। मुलजिमा को हुक्म दिया जाता है कि वो कटहरे में आ जाए। क्या इस लड़की ने आपके सोने के जेवरात चोरी किए हैं? आपको इस पर तशद्दुद का हक किसने दिया था? जज साहब, मेरे जेवरात इस मासूम लड़की ने नहीं, मेरी अपनी बेटी ने छुपाए थे। मैंने बगैर सबूत के इस पर तशद्दुद किया। मैं अपने जुर्म का इकरार करती हूँ और सजा के लिए तैयार हूँ जज साहब। मुलजिमा के इकरार जुर्म के बाद ये अदालत मुजरिमा शाहिदा बीबी को 2 साल कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाती है। जज साहब, आपने मेरे जख्मों पर मरहम रखा। आज इंसाफ का बोलबाला हो गया। मैं इस अदालत को गवाह बनाकर अपनी इस बहन को माफ करती हूँ। जज साहब, आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसकी सजा पर अमल दरामद रुकवाएं। बीबी साहिबा, ये अदालत आपको एक बार फिर सोचने का मौका देती है। जज साहब, मैंने सोच समझकर इसको माफ करने का फैसला किया है। अदालत मुजरिमा की सजा पर अमल दरामद कराने या रुकवाने का फैसला कल तक मुलतवी करती है। कौन हो सकता है? वकार, देखना जरा। देखता हूँ मैं। जज साहब, आप अंदर आने की इजाजत दोगे तो मेहरबानी होगी। तशरीफ लाएं जज साहब। बहन, आपने मुझे माफ करके बड़ेपन का मुजाहिरा किया, मगर मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हुआ तो आपके घर माफी मांगने आई। अगर मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करते तो शायद मैं कभी माफ ना करती। मेरी बीवी भूल गई थी कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। मेरे घर में एक मासूम बच्ची पर चोरी का नाजायज इल्जाम लगा, इस पर तशद्दुद हुआ। अगर मैं इसको इंसाफ नहीं दे सकता तो इस आला मनसब पर बैठने का कोई हक नहीं बनता था। अपनी बीवी को अदालत के कटहरे में खड़ा कराकर मेरा ज़मीर मुतमईन हुआ। मैंने तो अदालत में ही खुले दिल से माफ किया था। मेरे गरीब खाने में आके हमें शर्मिंदा कर दिया आप लोगों ने। अगर आप हमें इजाजत दें तो इस बच्ची की शादी की उम्र तक के सारे अखराजात हम उठाते। बहन, हमारी खुशी की खातिर हामी भरो। अल्लाह के दिए हुए माल से कुछ इस पर खर्च करेंगे तो हमें कुछ ज़हनी सुकून नसीब होगा। आपकी खुशी में हमारी खुशी। ये 2 लाख रुपए भी रख लो, जुर्माने के नहीं, अपनी बेटी को दे रहे हैं। अल्लाह ताला इसको हमेशा खुश रखे, आमीन। जी जनाब, मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम आपको हमारा पसंद आया होगा। हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा।
اب ہم چونکہ اختتام کی طرف گامزن ہیں تو میں آخر میں پھر کہوں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں. ایک عورت کی صحت کا دار و مدار ہی اس کے پورے گھر کے اوپر ہوتا ہے. تو میں خصوصیت کے ساتھ کہوں گی سکھی گھر کی تمام سکھی بہنوں کو ہمیشہ سکھی رہیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے. لیکن ان سب چیزوں میں بہرحال ہماری ذمہ داریاں ہیں. خدا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی مزید توفیق دے. الہی آمین ثم آمین, کہ اچھے انداز سے ہم نبھا سکیں. الہی آمین. لیکن ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں خود سے غافل مت ہوئیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا میری ہر سکھی گھر کی سکھی بہن کو سلامت رکھے اور اس کے گھر کو سکھی رکھے. الہی آمین ثم آمین. اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر فضا انصار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے قومی نشریاتی رابطے پر خواتین کا پروگرام سکھی گھر. پروڈیوسر ڈاکٹر شیردل خان. پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت.